ان الذین قاتلوکم فی الدین، جنہوں نے تمہارے دین کو نقصان پہنچایا، تمہارے دینی نظام کو توڑا ہے، وہ کافر تمہارے دشمن ہیں۔ وظاہروا علی اخراجکم، اور تمہارے اپنے وطن سے نکالنے پر مدد کیے، تمہیں اپنے گھروں سے اجاڑ کر نکال دیا۔ اب ایک خاندان 50 سال لگا کر فٹ ہوتا ہے، سیٹ ہوتا ہے، اور پھر اگر آپ ایسی پالیسی بنائیں کہ وہ اجڑ کر وہاں سے کسی اور جگہ چلے جائیں، تو جس نے اجاڑا، جس نے ویران کیا، یہ اصل دشمن ہے، جو تمہارے نظام کو توڑے اور تمہارے نظام کو توڑ کر تمہاری معیشت پر قبضہ کر کے تمہیں تمہارے گھروں سے، خاندانوں سے الگ کر دے، جلا وطن کر دے، نکال دے، تو فرمایا یہ تمہارا دشمن ہے۔ آج پاکستان، ہندوستان میں بسنے والے غیر مسلم قومیں مسلمانوں کو ان کے خلاف کر دیا کہ یہ تمہارے دشمن ہیں، یہاں کے مقامی کافر، تو انہوں نے تمہارا نظام توڑا۔ ہندوستان میں مسلمانوں کی حکومت 800 سال رہی، اور یہاں کے غیر مسلموں نے ایک دفعہ بھی ہماری حکومت کے خلاف بغاوت نہیں کی۔ پوری 800 سالہ تاریخ میں ہندوستان کی قوموں نے ہمارے مسلمانوں کے نظام کے خلاف ایک دفعہ بھی بغاوت نہیں کی۔ ہم مسلمان آپس میں لڑتے رہے، ایک کی حکومت دوسرے نے گرا دی، ابھی مسلمان آپس میں لڑتے رہے، لیکن یہاں کے مقامی غیر مسلموں نے ہماری حکومت نہیں ختم کی۔ ہماری حکومت کس نے ختم کی؟ وہ تو انگریزوں نے آ کے ختم کی، انہوں نے آ کر یہاں اجاڑا، اب یہاں کے لوگوں کو ہجرت پر مجبور کیا، ان کے گھروں سے ان کو نکالا، وہ تو ان کی پالیسیاں تھیں۔ اب جنہوں نے ہمارا نظام ختم کیا، جنہوں نے ترکی خلافت کا نظام ختم کیا، جنہوں نے پوری دنیا کے مسلمانوں کو اجاڑا، ویران کیا، ان سے تو ساری دنیا کے مسلمانوں کی دوستی ہے، اور اپنے علاقے کے غیر مسلموں کو جنہیں دین کی دعوت دینی تھی، جن کو دین سمجھانا تھا، ان کے ساتھ دشمنی کر رہے ہیں۔ قرآن کی یہ صورت بتاتی ہے ہر ایک کافر سے دشمنی نہیں کرنی، جس نے تمہارا نظام توڑا، جس نے تمہارے دین پر جنگ مسلط کی، جس نے تمہیں قتل کیا، تمہاری نسلوں کو اجاڑا اور ویران کیا، یہ تمہارے دشمن ہیں۔ لہذا اب اجتماعی نظام یہ بیعت کے اصول پر آئے گا۔ جماعت کیسے بنتی ہے کہ سب لوگ مل کر آپس میں معاہدہ کریں کہ ہم دین کے اصولوں کی خلاف ورزی نہیں کریں گے، جس طرح رسول اللہ کو اللہ نے حکم دیا، اے میرے پیغمبر، ایمان والی عورتیں آپ کے پاس آئیں تو آپ ان سے بیعت لے لیں، عورتوں سے بیعت لے لیں۔ فتح مکہ کے موقع پر آپ نے بیعت لی، عورتوں کو جمع کیا اور ان سے بیعت لی، جو باہینک علی اللہ یشرکن باللہ شیئا، پہلا معاہدہ، شرک نہیں کریں گے، ولا یسرقن، چوری نہیں کریں گے، ولا یزنین، زنا نہیں کریں گے، ولا یقتلن اولادہم، اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گی، ولا یاتین ببہتان یفترینہ بین ایدیہن وارجلہن، اور بہتان اور طوفان باندھ کر نہیں رہیں گی، ولا یعصینک فی معروف، اور نیکی کے کام میں آپ کی کوئی مخالفت نہیں کریں گے، اپنے نبی کی، اپنے مرشد کی، جس نے حق راستہ بتایا، اس کے ساتھ مل کر اپنی زندگی کو دین کے ساتھ جوڑیں گے، اجتماعی نظم کے ساتھ جوڑیں گے، بیعت کے اصول پر ایک معاہدہ کر کے ایک جماعت بن کر یہ معاشرے میں رہیں، ان سے معاہدہ لے لیں، بیعت کریں۔ اب یہ قرآن حکیم نے اصول سمجھایا، اس لیے یہ جماعت کی بنیاد بن گئی۔ اب یہ جماعت بن گئی، اس کا نام رکھا قرآن نے صف۔ اب جب مسلمان ایک نظریہ سیکھ کر، دین سیکھ کر، عمل کر کے، ایک ذہن بنا کر ایک لیڈر اور رہنما کے پیچھے آ گئے، اب یہ ایک صف بن گئے۔ اللہ کو یہ صف بڑی پسند ہے، یہ جماعت بڑی پسند ہے جو اللہ کی راہ میں لڑتی ہے۔ اب ان کے اندر استعداد پیدا ہو اگلے مرحلوں میں ترقی کرنے کی۔ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص، یہ سیسا پہ لگی دیوار بن گئے، اب یہ ترقی کریں گے۔ جو مضبوط ہو گئے اس کو کوئی شکست نہیں دے سکتا، یہ دنیا پر حاوی ہو جائے۔ اب یہ کمزور نہیں ہے، کمزوری اپنے اندر سے ہوتی ہے، اس لیے دشمن حاوی ہوتا ہے۔ اپنی کمزوری ختم کریں، منظم ہو جائیں، عقل مند ہو جائیں، دین سیکھ لیں، اپنے دین پر عمل کریں، اپنا ماحول بنا لیں، آپ کی قوت منظم ہو جائے گی۔ اب پورے علاقوں کے لوگوں کو اکٹھا کر کے آپ اسی طرح منظم کرتے چلے جائیں تو مسلمان پوری دنیا میں قرآن کے اصولوں پر پھر ہر علاقے میں ایک سچی جماعت قرآن کی پیدا ہو جائے گی۔ اس لیے فرمایا کہ سچی جماعت سب بنا کر کیا کرے گی؟ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، اس دین کو دنیا کے سارے دینوں پر غالب کرے گی، لیکن غالب کرنے سے پہلے انہیں اپنی اجتماعیت پیدا کرنی ہے۔
اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سورۃ الجمعہ میں، جمعہ کہتے ہیں جمع ہونے، جمعے کا دن، اجتماعیت کا دن، عربوں نے اسلام کی عربی تاریخ سے پہلے اس کو یوم العروبہ کہا جاتا ہے۔ اسے کہتے ہیں کعب ابن لؤی رسول اللہ کے خاندان میں اوپر تھا، یا انہوں نے یا رسول اللہ کے دور میں اس کا نام جمعہ رکھا گیا، یوم الجمعہ، کہ جمعے کا دن ہے، اجتماع کا دن ہے، مسلمان مل جل کر اکٹھے ہو کر ابراہیم علیہ السلام کے اصولوں پر اپنا دین سیکھیں گے اکٹھے ہو کر۔ اب اس لیے جمعے کا اجتماع رکھا، نماز اور خطبہ، مسلمان جمع ہو کر نماز پڑھیں اور خطبہ سنیں۔ دو خطبے رکھے، ایک پچھلے ہفتے کا خطبہ کہ پچھلے ہفتے میں ہم نے کیا کیا تھا، اس کا نتیجہ کیا نکلا، اور اگلے ہفتے میں کیا ہوگا، اگلے ہفتے کا منصوبہ لینا ہے۔ اس لیے دو خطبے رکھے جاتے ہیں، پچھلے ہفتے کا جائزہ لے کر اگلے ہفتے کے آنے والے ویک کا منصوبہ دیا جاتا ہے پوری قوم کو، تاکہ پوری قوم ایک علم و عمل کے ساتھ آگے بڑھے۔ اس لیے فرمایا جمعے کے دن اکٹھے ہو جاؤ، اپنی عملی قوت پیدا کرو، اجتماع سماج پیدا کرو، معاشرہ پیدا کرو، معاشرتی قوتوں میں یکدانگت پیدا کرو، اتحاد پیدا کرو، اور پھر تجارت کو نہیں چھوڑنا۔ اب یہاں کہتے ہیں لیکن جمعے کے وقت میں تجارت چھوڑ دی اور سارے کام چھوڑنے، مستقل بنیادوں پر نہیں کہ سارے کام چھوڑ چھاڑ کے مسجد میں آ کر بیٹھ گئے، نہیں، کاروبار بھی چلانا ہے، کھیتی باڑی بھی چلانی ہے، اور صنعت بھی چلانی ہے، سارے شعبے زندگی کے قائم رکھنے ہیں۔ یہ نہ بات ہے 70 سال کے بعد پاکستان میں زراعت بھی ختم، صنعت بھی ختم، کاروبار میں بیچارے دکاندار ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے ہوئے، گاہک کے پاس پیسے نہیں چیز خریدے۔ آج مہنگائی اتنی ہوگی کہ پاکستان میں معیشت کا پہیہ ٹھپ ہو گیا۔ ہمارے اوپر والے طبقوں کی غلط پالیسیوں کے نتیجے میں پوری قوم کا کاروبار آج ٹھپ ہو گیا، چند لوگوں کا کاروبار چلتا ہے اور قوم کا کاروبار ٹھپ ہو گیا۔ یہ تو بڑی تباہی ہے، کاروباری زندگی، اجتماعی زندگی ٹوٹ جائے۔ اس لیے قرآن نے کہا جب جمعے کا وقت آئے تو اس وقت تم اپنے کاروبار کو چھوڑ کر یہاں آ جاؤ، اور جب جمعہ ختم ہو جائے تو پھر اس کے بعد پھر چلے جاؤ، پھر جا کر تم کیا کرو، وابتغوا من فضل اللہ، اللہ کا فضل تلاش کرو۔ حلال مال کو اللہ نے اپنا فضل قرار دیا ہے، یہ اللہ کا فضل ہے کہ جب تم فارغ ہو گئے جمعے کی نماز پڑھ کے، اب اللہ کے فضل کو جا کر تلاش کرو، زندگی کے میدانوں میں، معاشی میدانوں میں، اجتماعی میدانوں میں جاؤ، اور جا کر وسائل دولت جمع کر کے پھر پوری قوم کو ترقی دینے کا منصوبہ بناؤ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ منافقون میں منافقین کا حال بیان کیا۔ منافق کیا کرتے ہیں؟ وہ سچی جماعت کے خلاف چلتے ہیں، وہ اپنے مفاد کے لیے چلتے ہیں، وہ اپنا فائدہ دیکھتے ہیں۔ قرآن نے کہا یہ بڑے تباہی اور بربادی کی طرف جانے والے، یہ مال و دولت کی محبت رکھتے ہیں، اور اللہ اور اللہ کے رسول اور اپنے خاندان اور اجتماعی نظام سے، اس کی ترقی سے یہ خوف کھاتے ہیں۔ اگر یہ ترقی کر جائیں گے تو ہمیں نقصان پہنچے گا، ہمیں تو خوشی ہونی چاہیے، ہمارے رشتہ دار ترقی کریں، ہمارا ملک ترقی کرے، ہمارے لوگ ترقی کریں۔ تو منافقین کو خوف ہوتا تھا کہ یہ ترقی کریں گے تو ہمارا مسئلہ خراب ہوگا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان صورتوں میں سورۃ التغابن میں مسلمانوں کو پھر توجہ دے رہے، آمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزل، اور میں اللہ اور اس کے رسول پر اور جو اللہ نے نور اتارا ہے قرآن، اس پر جمع ہو جاؤ، اور اس نور پر جمع ہو کر تم اپنی ترقی کا راستہ پیدا کرو۔ اب وگرنہ وہ دن آ رہا ہے جب ساری قومیں جمع ہوں گی، ذالک یوم الجمع، ذالک یوم التغابن، وہ ہار جیت کر ایک قوم، اس کو سارے موقع ملے، وقت ملا، چیزیں ملی، وہ توانائیاں ملی، صحت ملی، علم ملا، لیکن انہوں نے اپنا کوئی کام ہی نہیں کیا، بالکل مکمل شکست کھا گئے۔ کہ یوم التغابن ہار جیت کا دن ہے، غبن ہو گیا۔ غبن کسے کہتے ہیں؟ کہ ان کے ساتھ بلنڈر ہو گیا، انہوں نے خود اپنے پاؤں پر کلاڑا مار لیا، اپنے وقت کا استعمال نہیں کیا، اپنے عقل کا استعمال نہیں کیا۔ اب قیامت کے دن ساری قومیں اعمال لے کر آئیں گی، اور یہ لوگ جو ہار جیت میں ہار گئے، زندگی کے میدان میں ہار گئے، غلط چیزیں جمع کرتے رہے اور غیر مفید چیزیں جمع کرتے رہے، قوم کی مفید چیزوں کی انہوں نے غور ہی نہیں کیا۔ اس لیے فرمایا کہ ذاتی شخصی طور پر اپنے مال اور اولاد کو تو ترقی دینے کا منصوبہ ہو، اور قوم کی اولاد اور قوم کے مال کو ترقی دینے کا منصوبہ نہ ہو، یہ تو فتنہ ہے۔ انما اموالکم واولادکم فتنہ، یہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد فتنہ ہے۔
اگر تمہیں قومی ترقی، اجتماعی ترقی، دینی ترقی سے یہ رکاوٹ بنے تو یہ تمہارے لیے مصیبت، یہ تمہیں بھی تباہ کرے گی، تمہاری قوم کو بھی تمہاری اولاد تباہ کرے گی۔ سورۃ الطلاق میں پھر اللہ جل شانہ نے فرمایا گھریلو نظام کی تقویٰ کے اصول پر لے کر آؤ، خواتین کو بھی یہ مزاج دو، وہ دین کے تقویٰ کے اصول، اجتماعیت کے اصول، گھر کا نظام، گھر ملک کے اندر ہے، ملک سارے لوگوں کے ساتھ مل کر شہر کے ساتھ جڑا ہوا ہے، تو ہم کہتے ہیں ہمارا گھر تو ترقی کرے لیکن شہر جہنم میں جائے، ملک جہنم میں جائے، ہمیں ملک کی کوئی پرواہ نہیں۔ قرآن کہتا ہے یہ نہیں، گھر میں بیٹھے ہوئے ہو شہر کے بارے میں سوچو، شہر میں بیٹھے ہوئے ہو اپنے صوبے اور ملک کے بارے میں سوچو۔ جب یہ تمہاری قومی سوچ بنے گی پھر تم ترقی کرو گے، اسی کا نام ہے تقویٰ۔ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں تقویٰ کے اصول بیان فرمائے، 4 دفعہ فرمایا من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، جو اللہ سے ڈر کر زندگی بسر کرتا ہے اللہ اس کے سارے کام بنا دیتا ہے۔ من یتق اللہ یکفر عنہ سیئاتہ ویعظم لہ اجرا، جو اللہ سے ڈر جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے ترقی کے راستے کھول دیتا ہے، اس کا اجر بڑھا دیتا ہے۔ اسی طرح فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، جو تقوی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے کاموں میں آسانی کر دیتا ہے۔ پھر سورۃ التحریم میں اللہ تعالیٰ نے اس میں حلال اور حرام کے اصول بیان کر دیے کہ حلال اور حرام یہ انسان اپنی مرضی سے نہیں کر سکتے، یہاں تک کہ اللہ کے پیغمبر بھی کسی چیز کو حرام کرنا چاہے تو حرام نہیں ہو سکتی۔ یا ایھا النبی لما تحرم ما حل اللہ لک، اے میرے نبی جو چیز آپ کے لیے حلال تھی آپ نے اسے قسم اٹھا کر کیوں حرام کر لیا؟ آپ نے قسم اٹھا لی تھی شاید نہیں پیوں گا فلاں بیوی پہ جا کر، اللہ تعالیٰ نے یہ صورت اتار دی، شاید تو ہم نے حلال بنایا، آپ نے اس کے حرام ہونے کی میں نہیں کھاؤں گا، اس کا مطلب نہیں کھائیں گے تو گویا آپ کر لیا اپنے اوپر۔ کسی آدمی کو نبی کو بھی اجازت نہیں کہ اللہ کی حلال کی ہوئی چیز کو حرام قرار دے اور حرام چیز کو حلال قرار دے دے۔ جب نبی نے کر سکتا تو اور کس کی گنجائش ہے؟ آج پاکستان میں ایسے لیڈر بھی آ گئے جو سود کو حلال قرار دیتے، کہتے سود تمہارے لیے حلال ہو گیا اس لیے ہم نے اس کا نام دوسرا رکھ دیا، پرافٹ رکھ دیا۔ اب سود نہیں، اس کا نام پرافٹ ہے، اب اس کا نام نیا معاہدہ ہے، ٹوپی معاہدہ رکھ دیا ہم نے، اس کا نام نیا معاہدہ رکھ دیا، اب سود کو حلال قرار دے دیا۔ فرمایا یہ تو حلال اور حرام کا منصب تو اللہ کے پاس ہے، یہ کسی انسان کے پاس نہیں۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے اصول سمجھائے، اے ایمان والو تمہارے لیے اصول ضروری ہے، قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ کیسے بچاؤ؟ بھئی جہنم کی آگ کس چیز پر آتی ہے؟ حرام کام کرنے پر، فرائض چھوڑنے پر، واجبات چھوڑنے پر، ناجائز کام کرنے پر۔ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو حرام کاموں سے، ناجائز کاموں سے، دین کے فرائض چھوڑنے سے بچاؤ، شعور پیدا کرو اور عملی اور اخلاقی قوت اور تربیت دو ان کو، تاکہ وہ اللہ کا حق، بندوں کا حق، اپنا ایک دوسرے کا حق پامال کر کے وہ جہنم کی آگ نہ خریدے۔ اس لیے رسول اللہ نے فرمایا میں نے جہنم میں دیکھا تو عورتیں زیادہ تھیں، کیونکہ عورتیں حقوق پامال کر لیتی ہیں جہالت کی وجہ سے اور جذبات کی وجہ سے، اس لیے فرمایا تمہیں شعور پیدا کرنا چاہیے، عمل اور اخلاق ٹھہراؤ پیدا کرنا چاہیے، گناہوں سے نکلنا چاہیے۔ فرمایا دیکھو اگر ایک عورت بھی دین پر استقامت دکھانا چاہے، فرعون کے گھر میں بیٹھی ہوئی فرعون کی بیوی مسلمان ہو گئی اور اللہ نے اس کو سب سے اونچا مقام دے دیا۔ فرعون کی بیوی ہر طرف مخالفت ہی مخالفت، روزانہ اس کو ستایا جاتا ہے، تکلیف پہنچائی جاتی ہے، وہ دعا مانگ رہی ہے، اے رب نجنی من فرعون وعملی، مجھے فرعون اور اس کی پالیسیوں سے نجات دے دے، نجنی من القوم الظالمین، مجھے اس ظالم قوم سے نجات دے۔ قرآن امرأت فرعون کا تذکرہ کرتا ہے، فرعون کی بیوی ہے لیکن حق پر کھڑی ہو گئی اور اس نے کسی دباؤ کو قبول نہیں کیا۔ رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اے میرے رب فرعون مجھ سے کہتا ہے محل سے نکال کر تجھے میں محروم کر دوں گا، اے اللہ تو مجھے جنت میں محل دے دے۔ اللہ نے وعدہ کر لیا تیرے لیے جنت میں محل تیار ہے، دنیا میں دیکھ لے اپنے محل کو۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو یہ دنیا میں بہت کم عورتیں کمال کے درجے پر پہنچی ہیں، کمل من الرجال کثیر
ولم یکن من النساء، فرمایا عورتوں میں کمال ولایت کے مرتبے تک پہنچنے والی عورتیں بہت کم تھیں جنہوں نے قربانیاں دے کر اپنا مرتبہ پیدا کیا، جس طرح خدیجہ بنت خویلد و مریم بنت عمران و آسیہ امرأۃ فرعون، 3 عورتوں کا تذکرہ قرآن نے کیا، اور انہی کا تذکرہ 2 کا تذکرہ قرآن نے کیا۔ رسول اللہ نے تیسری عورت حضرت خدیجہ کا تذکرہ کیا کہ جنہوں نے کمال ایمان کے مرتبے طے کر لیے اور اللہ کے قرب کی منزلیں طے کر کے ولایت کے اونچے مقام تک یہ عورتیں پہنچ گئیں۔ اس لیے اللہ نے ولایت کا مرتبہ ترقی قربانیوں کے ساتھ رکھی ہے۔ جو قربانی دے گا وہ اللہ کا دوست ہے، اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے، اللہ کی مخلوق کے لیے۔ اب حضرت نوح اور حضرت لوط کی بیویاں اپنے خاوند نبیوں کے گھر میں ہیں، لیکن کافر وہ ان کی بات نہیں مانتی۔ فرمایا فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، وہ اللہ کو نہیں بتا سکا۔ حضرت شاہ عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی اچھی بات سمجھائی ہے۔ فرمایا لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے ماں باپ نیک ہیں، ہم فلاں ولی فلاں بزرگ کے گھر میں ہیں، ہمیں کس چیز کی ضرورت ہے؟ وہ کہتے ہیں اکثر نیک لوگوں کے یہاں جو لوگ موجود ہوتے ہیں، مردوں یا عورتیں، ان کی اولاد، وہ اکثر دین کی باتوں سے محروم ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ فرمایا جس طرح دیکھ لو حضرت لوط اور حضرت نوح علیہ السلام کی بیویاں اللہ کے نبیوں کے گھر میں ہیں لیکن ہدایت سے محروم ہیں، کیونکہ برتن الٹا ہے، توجہ نہیں ہے قلب کی، نبی کی توجہ ہے، ان کی توجہ نہیں ہے۔ جب توجہ نہیں ہوگی کوئی چیز بھی نہیں سیکھ سکیں گے۔ ایک آدمی کی توجہ ہو وہ کامیاب ہو جاتا ہے، جس کی توجہ نہ ہزاروں کا مجموعہ اس کو کوئی فائدہ نہیں۔ حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ ایک علاقے میں تقریر کر کے تقریر ختم ہوئی، سارے لوگ چلے گئے، وہ ابھی وہاں لوگوں سے کچھ لوگوں سے بیٹھ کر باتیں کر رہے تھے کوئی اور مسئلے میں، آخر میں جانے لگے تو ایک آدمی آیا اور آ کر کہنے لگا کہ ارے مولوی اسماعیل کی تقریر بیان ہو گیا۔ انہوں نے کہا بیان تو ہو گیا، لوگ سن کر چلے گئے۔ تو انہوں نے کہا بڑا افسوس کیا، میں تو بڑے دور سے پیدل آیا تقریر سننے کے لیے، واز سننے کے لیے آیا، لیکن واز ختم ہو گیا۔ تو اب وہاں شاہ اسماعیل شیخ خود ہی وہاں بیٹھے تھے، انہوں نے نہیں بتایا کہ میں وہی ہوں، کہتے میں نے بھی بات سنا ہے، بیٹھو میں تمہیں پورا بات وہی سنا دیتا ہوں، مجھے یاد ہے وہ ایسا۔ اس کو ایک آدمی کو بوڑھے کو بٹھایا جو پورے مجمع کو 1 گھنٹہ تقریر کی تھی، اس ایک بوڑھے کے سامنے وہی تقریر دوبارہ دہرا دی۔ کسی نے کہا حضرت اس ایک آدمی کے لیے آپ نے پھر گھنٹہ ضائع کر دیا۔ فرمایا یہ طلب لے کر آیا تھا، اور طلب والے کو محروم نہیں کیا جاتا، یہ طالب بن کر آیا، یہ سیکھنے کے لیے آیا، یہ گھر سے اسی لیے نکلا تھا۔ جو انسان طلبگار ہوتا ہے تو اللہ بھی اس کی قدر کرتا ہے، پھر اس کی قدر پیدا ہو جاتی ہے۔ ہم ایک چیز کی تلاش کریں، آج مسلمان دین حق کی تلاش کریں، اس لیے نیک لوگوں کے گھروں میں بیٹھنے والے وہ غافل ہوتے ہیں، کہ ہمیں کیا ضرورت ہے پڑھنے کی، ہم تو بہت پڑھے پڑھائے ہوئے، ہمیں کیا ضرورت ہے نیک عمل کرنے کی، ہمارے بزرگ کام کر کے گئے، عمل کر کے گئے، پھر انہوں نے اپنے دور میں عمل کیا، تمہارا عمل تمہیں کام دے گا، ان کا عمل تمہیں نہیں کام دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے دین کی سمجھ ترقی کرے، اس لیے سورۃ الملک میں فرمایا تم سیدھے چلو، الٹے نہ چلو، قیامت کے دن جو دین کو چھوڑ دیں گے افمن یمشی مکبا علی وجہہ اہدی، الٹے چل کے آئیں گے۔ ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ آدمی پاؤں کے بل چلتا ہے تو سر کے بل کیسے چلے گا میدان محشر میں؟ فرمایا جو اللہ دنیا میں پاؤں کے بل چلا سکتا ہے وہ قیامت کے دن سر کے بل چلائے گا۔ ان کی ٹانگیں اوپر ہوں گی جو قرآن کے خلاف کام کرتے رہے، اور سر نیچے ہوگا، سارے محشر والوں کو پتہ چلے گا یہ قرآن کی مخالفت کر کے آئے، یہ اللہ کے حکموں کو توڑ کر آئے، یہ دنیا میں حلال اور حرام کے مسئلوں میں اپنی مرضی کر کے آئے، اب یہ الٹے چل کے آ رہے ہیں، ٹانگیں اوپر ہے سر نیچے اور چل کے آ رہے ہیں۔ اور میں اللہ قادر ہے ان کو اسی طرح چلائے گا۔ اس لیے اللہ کی قدرت سے انکار نہیں، اس لیے حق سمجھنا ہے تو قرآن سمجھو، یہ قرآن کیا کہتا ہے۔ اس لیے جہنمی جہنم میں جائیں گے، ان سے پوچھا جائے گا کہ تم جہنم میں کیوں چلے گئے، کہ تم جہنم میں کیوں چلے گئے؟ قالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير، کہنے کہ کاش دنیا میں ہم نے قرآن سنا ہوتا، قرآن کو مانا ہوتا، اس کو سمجھا ہوتا تو آج ہم جہنم میں نہیں جاتے۔ ہم نے قرآن سنا نہیں اور سمجھا نہیں،
اگر ہم نے قرآن سنا اور سمجھا ہوتا تو آج ہم یہاں نہ ہوتے۔ اس لیے قرآن کے سننے اور سمجھنے کی محفل، اس میں بیٹھنا چاہیے تاکہ ہمیں کچھ پتہ چلے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی سمجھ عطا فرمائے، اس کی برکات نصیب فرمائے، اس کے اخلاق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا